سر آپ نے آج کوریا میں ایک بہت بڑا ایک تاریخی ایم او یو سائن کیا ہے، تو اس کے پاکستان کے اوپر کیا مثبت اثرات پڑے گے؟ دیکھیں، اگر دیکھا جائے ماضی میں تو پاکستان کے اور جنوبی کوریا کے بڑے اچھے تعلق ماضی میں رہے ہیں، اور اس میں ہم نے ان کی مختلف کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جس میں آپ ہنڈائی سمجھ لیں، ایل جی، سیمسنگ ہو، کیا ہو، ڈیبو ہو، لاٹری کمپنی ہو. تو یہ وہ سرمایہ کاری ہے جو انڈسٹریلائزیشن میں اور اوور آل سروس انڈسٹری میں بہت آئی. پھر ایک بہت عرصے تک چیزوں میں ہم نے زیادہ پیش رفتی نہیں دیکھی، اور یہ دیکھا گیا کہ پاکستان اور جنوبی کوریا کے مابین جو تجارت کا ایک والیوم ہے، اس کے اندر ہم نے اس کو آگے بڑھنے کی طرف کوشش میں آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے حوالے سے جب پتہ چلا کہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی ایسا ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں ہے جس کے تحت ہم اپنے تجارت کہ جتنے بھی سرمایہ کاری ہے اور پاکستان میں جتنے لوگ ہیں ان کو فائدہ دے سکیں. ایک ای پی اے جو بہت عرصے تک نیگوسیشن پہ چلتا آ رہا تھا، اس کو فائنل شکل نہیں دی گئی، جس پہ کام ماضی میں ہوا بھی تھا. تو ان پچھلے تقریباً ایک سال میں اس پہ بڑی محنت کی گئی. یہاں پہ جنوبی کوریا میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے، جس میں ہمارے ایمبیسڈر صاحب تھے، ہمارے کمرشل سائٹ کے اور باقی پوری ٹیم، انہوں نے بڑی محنت کی. کامرس منسٹری نے اسلام آباد سے بیٹھ کے اس پہ بڑی پیش رفتی کی، اور فائنلی یہ ہوا کہ پاکستان اور جنوبی کوریا اس ایگریمنٹ کو انیشیٹ کریں گے. اس پہ جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے گی، اور جو جوائنٹ ورکنگ گروپ جلد از جلد انشاءاللہ 3-4 مہینے کے اندر اپنی ساری سفارشات کو فائنل کر کے اور انشاءاللہ اس کی ایگریمنٹ کو سائن باقاعدہ کیا جائے گا، جو کہ ای پی اے ایگریمنٹ ہمارا کہلائے گا. آج اس سلسلے میں میری بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی ان کے منسٹر کے ساتھ، اور ہم نے اس دستاویزات پہ سائن بھی آج کیے، اور اس بات کو ہم نے طے کیا کہ پاکستان اور جنوبی کوریا کے تعلقات کو آگے لے جانے کے لیے یہ جو پہلا ایگریمنٹ ہے اس کی بہت افادیت ہے. اس کو جنوبی کوریا کی جو قیادت ہے وہ بڑے قریب سے دیکھ بھی رہی ہے، اور بڑا ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہم اس پہلے نیگوسیشن کو کس اچھے اور احسن انداز سے فائنل کرتے ہیں. پاکستانی معیشت پہ ہم اس کے کیا مثبت اثرات، اور عام پاکستانی بزنس مین ہے چاہے وہ کوریا میں ہو یا پاکستان میں ہو، اس ایم او یو یا ای پی اے کے حوالے سے کیا مثبت اثرات آئیں گے؟ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سیکٹر ہمارا جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اور انڈسٹریل سیکٹر ہے، جس کے اندر بہت عرصے سے ہم نے گروتھ اس لیے نہیں دیکھی کہ عموماً گروتھ آپ ویلیو ایڈیشن یا والیوم انکریز کی طرف جب جاتے ہیں تو وہاں ہائی ٹیک انڈسٹری کا رول بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور ہم نے تقریباً 5 سے 7 سال کے پیریڈ کے اندر اس ہائی ٹیک انڈسٹری کو پاکستان میں زیادہ ایکسپینڈ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. کچھ سیکٹرز میں ہم نے یقینی طور پہ دیکھا ہے، جس میں سپورٹس گڈس کے حوالے سے اگر ہوں یا پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو، لیکن فوڈ انڈسٹری اور ٹیکسٹائل کے جو میڈیم لیول کی انڈسٹری ہے، فٹ ویئر ہو، فارماسیوٹیکل ہو، سرجیکل انڈسٹری ہو، اور باقی بہت ساری جو ہماری انڈسٹری ہے، وہاں یہ ایکسپینشن نہیں دیکھنے کو ملی. ساؤتھ کوریا دنیا میں ان ممالک میں سے ہے جو ہائی ٹیک انڈسٹری میں بہت آگے ہے، اور اسی ہائی ٹیک انڈسٹری کی وجہ سے انہوں نے ان کی ٹریڈ، ان کی اوور آل دنیا کے اندر ایک جو شناخت ہے اس کو بہت ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بہت بڑا گیپ ہے اس سیکٹر کو فل کرنے کا، جہاں پہ وہ کورین انویسٹرز کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ وہ پاکستان جائیں گے اور وہاں کولیبریشن کریں ان انڈسٹریز کے ساتھ جو اس کے استعمال کے بعد اپنے پروڈکٹس میں اور اپنے والیومز میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور یقینی طور پہ جب آپ ہائی ٹیک انڈسٹری کو انوالو کرتے ہیں تو آپ پھر کمپیٹیبل دنیا کے مارکیٹس کے اندر ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ جو آپ کی اوور آل انگیجمنٹس، جوائنٹ وینچرز ہوتی ہیں، وہ پاکستان کے اندر ان کمپنیز کے لیے بھی ایک اپرچونٹی کھولیں گے کہ جو یہاں پہ
ہمارے کورین کمپنیز کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں. ایک خوشائن بات جو بڑی اچھی ہوئی آج جہاں پہ کورین کمپنیز بھی بہت سارے ممالک سے ری لوکیشن کر رہی ہیں اور ان کے منسٹر نے خواہش ظاہر کی کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں ویجز بہت بڑھ گئے ہیں اور ہماری انڈسٹری جہاں پہ لیبر انٹینسو زیادہ ہے وہاں پہ ان کی جو اوور آل اکنامک میتھس ہے اس میں بہت فرق آ رہا ہے. تو پاکستان ایک ایسا وینیو ہمارے لیے بن سکتا ہے جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور میرا خیال یہ ہمارے لیے بڑا ایک اچھا موقع ہے. جس طرح باقی ممالک کے ساتھ ہم اس اپرچونٹی کو دیکھ رہے ہیں کوریا کے ساتھ بھی ہم جنوبی کوریا کے ساتھ اس اپرچونٹی کو دیکھیں جہاں ان کی اپنی خواہش بھی ظاہر ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اس پہ میں یہاں کے جو ہمارے انویسٹرز ہیں ٹریڈرز ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ ان سیکٹر کے لوگوں سے ملاقات کریں جن سیکٹرز کے انڈسٹریز پاکستان جانا چاہتی ہیں اور اس پہ کام کرنا چاہتی ہیں. انشاءاللہ ہم آنے والے 2 مہینوں کے اندر ایک پروگرام ترتیب دینا چاہتے ہیں جس پہ میں نے کہ ٹریڈ منسٹر کو انویٹیشن بھی دی ہے کہ وہ ہمارے جو ایگزیبیشن 26 فیبروری کو جو لاہور میں ہو رہی ہے تو اس پہ پارٹیسپیٹ کریں کیونکہ وہاں 10 کمپنیز آلریڈی کوریا کی پارٹیسپیشن کر رہی ہیں اور اپنا سٹالز لگا رہی ہیں. لیکن منسٹر صاحب کو بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ بھی آئیں تاکہ ہم اس نیگوسیشن کے پہلے فیز میں ان کے ساتھ ہوں اور پھر ہم ایک بزنس B2B انگیجمنٹ وہاں کریں جہاں یہاں سے بزنس مین وہاں آئیں پاکستانی بزنس مین ہوں اور ہم ان اپرچونٹیز کو اور مزید دیکھیں کہ جو پاکستان اور جنوبی کوریا کے انڈسٹریلسٹ یا بزنس گروپس دیکھ کے آگے کی طرف اس پہ کام کر سکیں. سر دنیا بھر میں پاکستانی چاول بہت بڑے پیمانے پہ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے. جنوبی کوریا میں بھی اس کی بہت زیادہ مانگ ہے لیکن جنوبی کوریا کے لیے سر اس کی جو ہے وہ ڈیوٹی 300 سے 500% ہے تو اس سے یہ کوریا میں کافی مہنگا فروخت ہوتا ہے. کیا حکومت پاکستان اس پہ کوئی مزید ریلیف کے لیے کام کر سکتی ہے؟ دیکھیے ہمارا چاول تو دنیا میں ہر جگہ جاتا ہے اور ڈفرینٹ جگہوں پہ چاول کی ایک کھپت ہے. ملیشیا ہے انڈونیشیا ہے ویتنام ہے ان ملکوں میں فار ایسٹ میں جاتا ہے. یہاں جو میں نے ابھی تک جنوبی کوریا میں دیکھا ہے کہ ان کی جو اپنی پیداوار ہے وہ بھی اچھی خاصی ہے اور ان کی پیداوار کی کنزمپشن بھی ان کے ملک میں استعمال زیادہ تر وہی ہوتا ہے کیونکہ جنوبی کوریا باسمتی یا ہمارا جو ایری 6 ہے وہ استعمال نہیں کرتے یہاں کے لوگ. یہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے یا عرب ممالک سے لوگ ہیں اور باقی ہیں وہ شاید استعمال کریں. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر ان کی ملک کی اپنی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ ہم باقی ممالک میں بھی دے رہے ہیں لیکن اب چونکہ یہاں ان کی اپنی کاشت ہے اور ایک خاص پروڈکٹ کاشت ہے جو اس کے علاوہ میرا خیال یہاں زیادہ تر کنزمپشن اسی ورائٹی کی ہوتی ہے جو یہ لوگ خود اگاتے ہیں اور خود اس کا استعمال کرتے ہیں. ابھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اگر یہ باسمتی کی طرف زیادہ آتے ہیں یا ایری 6 یا ایری 9 کی طرف آتے ہیں تو ہمارے ٹریڈرز بالکل جس طرح باقی ممالک میں دے رہے ہیں یہاں بھی ضرور دیں گے اور اس اپرچونٹی کو اویل ڈیفینیٹلی کریں گے. سر پاکستانی کمیونٹی سے پاکستان بزنس ایسوسیشن سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے آپ نے ان کو کیسا پایا؟ جی مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستانی کمیونٹی جو یہاں ہے بہت رسپانسبل کمیونٹی ہے. ہماری کمیونٹی کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ آج جب ان کے منسٹر سے میں نے بات کی تو ان کے ٹریڈ منسٹر نے کہا کہ جی میرے پڑوس میں ایک پڑوسی جو ہیں وہ پاکستانی ہیں اور بڑے پرانے ان کے ساتھ پڑوسی ہیں اور اچھے تعلقات ہیں اور ان کا ایکسچینج آف کھانا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بڑا رہتا ہے اور انہوں نے بڑا اپریسیٹ اس کو کیا ہے. اور جہاں ہماری نگیٹو سٹوریز آتی ہیں پازیٹیوٹی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں پاکستانی کمیونٹی نے ایک بڑا پروگریسو رول پلے کیا ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا. کل میں انٹریکشن جب ان سے میری ہوئی میرے لیے بڑا ایک اچھا موقع تھا کہ بہت دور دور سے لوگ یہاں پہ آئے مجھ سے ملنے آئے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے اور ہم نے ایک اچھی گیدرنگ ان کے ساتھ کھانا کھایا. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں اس بات سے بھی کہ وہ آئے اور اس بات سے بھی کہ وہ یہاں پہ ایک بڑا پازیٹیو اور ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں ایز اے پاکستانی کمیونٹی اور ہمارے لیے باعث فخر ہیں
جو پاکستان کی ٹریڈ کے لیے اور پاکستان کے یہاں پہ ایز اے مقیم ہوتے ہوئے 17,000 لوگ یہاں پہ ہیں، اور اس چیز کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ان کے اس رول کو ہم اور زیادہ آگے بڑھاتے ہوئے ان کا اس تعلق کو اقتصادی طور پہ اس کے ریٹرنز کو بھی ہم پاکستان کی اور کوریا کے ٹریڈ میں دیکھیں۔ بہت شکریہ صاحب، میرے ساتھ ابھی موجود تھے واقعی وزیر جمال کمال صاحب، انہوں نے آج کے معاہدے کے حوالے سے جو باتیں کی وہ بڑی مفید ہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم پاکستان اور کوریا کا مستقبل جو ہے وہ روشن دیکھ رہے ہیں۔